العلم آن لائن اکیڈمی بریلی شریف میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ مدرسے میں پڑھنے کا جنہیں موقع نہیں مل سکا ان کے لیے ایک عظیم خوشخبری، اس اکیڈمی میں آن لائن دینی تعلیم، عالم عالمہ کورس بحسن و خوبی کرایا جاتا ہے۔ طلبہ اساتذہ سے اور طالبات معلمات سے اپنے گھر والوں کی نگاہوں کے سامنے رہ کر روزانہ بعد عشاء تقریباً 1 گھنٹہ کلاس لے کر عالم عالمہ کورس کر سکتے ہیں۔ اس کے داخلے 15 رمضان المبارک سے شروع ہو جاتے ہیں۔ تفصیل جاننے کے لیے رابطہ کریں 9897273870 پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی المکاتب اذا کان عنده ما یؤدی۔ یہ باب ہے ان روایتوں کے بیان میں جو روایتیں اس مکاتب کے سلسلے میں آئی ہیں جس کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ ادا کرنا چاہے تو ادا ہو جائے۔ مسئلہ باب یہ ہے مکاتب کسے کہتے ہیں اور مکاتب کا حکم کیا ہے۔ اس تعلق سے مکاتب کسے کہتے ہیں، ہمارے علماء نے فرمایا کہ مکاتب وہ غلام ہے جس کے تعلق سے آقا نے یہ لکھ کے دے دیا ہو کہ اتنا بدلے کتابت، اتنا تم پیسہ دو گے یا اتنا مال دو گے تو تم آزاد ہو۔ اب اگر وہ شخص جو مال متعین ہوا ہے، پیسہ متعین ہوا، اتنا دے دیتا ہے تو وہ آزاد ہو گیا، اور اگر وہ اتنا پیسہ نہیں دے پایا، کچھ دیا، ادا کر رہا ہے دھیرے دھیرے کر کے، اور جتنا باقی رہ گیا تو باقی رہنے کے بعد ابھی اگر باقی ہے، اگر 1 درہم بھی باقی ہے تو علماء کرام نے فرمایا ابھی بھی وہ غلام ہے، ابھی بھی وہ غلام ہے۔ ہاں جتنا ادا کر چکا اس ادا کرنے کی مقدار کو دیکھا جائے گا، اسی مقدار کے پیش نظر وہ آزاد بھی ہوگا اور احکام شرعیہ بھی اس پر لاگو ہوں گے۔ مثلا نصف مال وہ ادا کر چکا تو یہ سمجھا جائے گا کہ وہ نصف آزاد ہے، اور جب نصف ادا کر چکا ہے تو اگر کہیں پر غلام کو وراثت مل رہی ہو تو وراثت میں بھی آدھا ہی اب اس کو وراثت ملے گی، کیونکہ آدھا ہی تو غلام رہ گیا۔ تو احکام شرعیہ اس کے ادا کرنے کے لحاظ سے ویسے ہی اس پر جاری ہوں گے۔ نصف غلام وراثت سے محروم رہتا ہے، یہ ہمارے نزدیک ہے، ٹھیک ہے۔ اکثر ائمہ نے وہی کہا ہے کہ اس کو برابر اسی کے حساب سے ملے گا، یہ ہمارے نزدیک ہے، آ رہا ہے مسئلہ آ رہا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے نزدیک اس کو وہ ابھی تک ہے، مطلب بالکلیہ وہ ابھی خارج نہیں ہوا ہے جب تک کہ بدلے کتابت پورا ادا نہیں کر دیتا۔ یہ مسئلہ یہاں پر امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرنے کے لیے اس بیان کو عنوان باب کو باندھا اور اسی کے تحت حدیثیں ذکر کی ہیں۔ دیکھیے دونوں طرح کی حدیثیں آئی ہیں۔ باب ما جاء فی المکاتب اذا کان عنده ما یؤدی، یہ باب ہے ان روایتوں کے بیان میں جو اس مکاتب کے سلسلے میں آئی ہیں، اذا کان عنده، جب اس کے پاس وہ مال ہو ما یؤدی، جس کو وہ ادا کر دے، بدلے کتابت ادا کر دے۔ حدثنا ہارون ابن عبداللہ البزاز، ہم سے حدیث بیان کی ہارون ابن عبداللہ بزاز نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی یزید ابن ہارون نے۔ حدثنا حماد ابن سلمہ، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی حماد ابن سلمہ نے، ان ایوب ان اکرمہ، وہ کہتے ہیں کہ ابھی نہیں، ٹھیک ہے، چھٹی کے بعد وہ کہتے ہیں
کہ ہم سے حدیث بیان کی حماد ابن سلمہ نے، وہ روایت کرتے ہیں ایوب سے، وہ روایت کرتے ہیں اکرمہ سے عن ابن عباس، وہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قال، سرکار نے فرمایا اذا اصاب المکاتب حدا او میراثا ورث بحساب ما عتق منه، کہ جب مکاتب کو حد کا مطلب یہاں پر دیت سمجھ لو، دیت بھی ایک طرح کی حد ہی ہے، جب مکاتب کو دیت ملے اور میراثن یا وراثت ملے، ورثہ بحساب ما عتق منہ، تو وہ اسی کے حساب سے وارث ہوگا جو اس سے آزاد ہو چکا ہے، جتنا آزاد ہو چکا اتنا ہی اسے وراثت ملے۔ یہ حدیث کا ٹکڑا ہوا۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یؤد المکاتب بحصۃ ما ادى دیۃ حر، مکاتب کو دیت دی جائے گی، یؤد المکاتب، مکاتب کو دیت دی جائے گی بحصۃ ما ادى، اس کے حساب سے، اس حصے کی مقدار جتنا اس نے ادا کیا ہے، دیت حر، جتنا ادا کر چکا ہے تو اتنا وہ آزاد ہو گیا، تو اس کے بدلے اسے دیت حر دی جائے گی، آزاد والی دیت، کیونکہ اتنا آدھا اگر دے چکا تو آدھی دیت اسے ملے گی دیت حر۔ اور آگے فرمایا وما بقی دیت عبد، اور جتنا باقی رہ گیا ہے اس کی دیت عبد دی جائے گی۔ اب اگر وہ کسی حالت میں محروم ہو رہا ہو دیت عبد کی بنا پر، عبدیت کی بنا پر، تو اسے وہاں پر محروم رکھا جائے گا، جہاں پر اس کا حق بنتا ہو اتنا دیا جائے گا، جتنا رہ گیا ہے پیسہ دینے کو اس کی مقدار یہ شخص عبد رہے گا، یہ ہے۔ اب دیکھیے آگے، وفی الباب عن ام سلمہ، اس باب میں حضرت ام سلمہ سے روایت ہے، حدیث ابن عباس حدیث حسن، حضرت عبداللہ ابن عباس کی حدیث حسن ہے جو یہاں پر ذکر کی گئی۔ وہکذا روا یحییٰ ابن ابی کثیر عن اکرمہ، اسی طریقے سے حدیث روایت کی ہے یحییٰ ابن ابی کثیر نے، وہ روایت کرتے ہیں اکرمہ سے، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس سے، وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ وروا خالد بن الحذاء عن اکرمہ عن علی، اور ایسی حدیث کی روایت کی ہے حضرت خالد حذاء نے عن اکرمہ عن علی، قولہ، جو اوپر پورا گزرا قول وہی روایت کی۔ والعمل على هذا الحديث عند بعض اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ، اسی حدیث پر بعض اہل علم کا، صحابہ کرام میں سے اور صحابہ کے بعد والوں میں سے عمل ہے بعض کا۔ وقال اکثر اہل العلم، اور اکثر اہل علم نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے وغیرہ اور ان کے علاوہ سے، المکاتب عبد ما بقی علیہ درہم، مکاتب عبد ہے، کیا ہے؟ مکاتب عبد ہے جب تک کہ اس پر ایک درہم بھی باقی رہے۔ مطلب یہ تقسیم کہ آدھا اگر دے چکا تو وہ آدھا آزاد ہے، یہ حکم نہیں لگایا۔ اکثر ائمہ، بلکہ امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، ائمہ اربع، امام اعظم بھی اسی کے ہی قائل ہیں، اور جو حدیث کا ٹکڑا ہے اس کو منسوخ قرار دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اکثر اہل علم اصحاب نبی سے وغیرہ اور ان کے علاوہ سے اسی بات پر ہیں کہ المکاتب عبد ما بقی علیہ درہم، مکاتب عبد ہے جب تک کہ اس پر ایک درہم بھی باقی رہے گا۔ وہ قول سفیان الثوری، اور یہی قول امام سفیان ثوری کا، امام شافعی کا، امام احمد کا، امام اسحاق کا، تمام کا یہی قول ہے۔ لہذا عبد ہے تو جو احکام عبد ہیں ابھی وہی جاری ہوں گے، ٹھیک ہے۔ حدثنا قتیبہ حدثنا عبد الوارث ابن، ہم سے حدیث بیان کی قتیبہ نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی عبد الوارث بن سعید عن یحییٰ بن سعید ابی انیسہ،
وہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی قتیبہ نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی عبد الوارث بن سعید نے، وہ روایت کرتے ہیں یحییٰ ابن ابی انیسہ سے عن عمرو بن شعیب، وہ روایت کرتے ہیں عمرو بن شعیب سے، عن ابیہ، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد شعیب سے، عن جدہ، اور وہ روایت کرتے ہیں ان کے دادا سے، یا شعیب یعنی حضرت عمرو کے دادا سے یعنی وہ اپنے والد سے، یا یہ ہے کہ حضرت شعیب اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں۔ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا یخطب، خطاب فرماتے ہوئے، یقول، سرکار فرماتے ہیں من کاتب عبدہ علی مئت اوقیت، کسی شخص نے اپنے غلام کو مکاتب بنایا، علی مئت اوقیہ، 100 اوقیہ پر، یہ بطور تمثیل ہے 100 اوقیہ، باقی تو مقدار کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ 100 اوقیہ پر، ایک اوقیہ جو ہے 40 درہم کا ہوتا ہے، ایک 40 درہم کا، چاندی کا درہم جو ہوتا تھا اس کی 40 درہم کا ایک اوقیہ کہلاتا تھا۔ اب یہ بطور مثل ہے، سرکار نے فرمایا کہ کسی نے اپنے غلام کو 100 اوقیہ پر مکاتب بنایا، فَأَدَّاهَا، تو اس غلام نے وہ اوقیہ ادا کیے، إِلَّا 10 اواق، ویسے صحیح نسخہ یہ ہے کہ 10 اواق ہونا چاہیے، ایک نسخے میں 10 اواق ہے اور اسی کو صحیح قرار دیا گیا ہے۔ اواق جمع مکسر ہے اور اس کا واحد مؤنث کا جب حکم ہوتا ہے تو معدود اگر مؤنث ہو تو عدد مذکر ہوگا نا۔ چلیے خیر، یہاں اس نسخے میں 10 ہے، 10 تا کے ساتھ ہے، بعض نسخوں میں 10 ہے اور وہی زیادہ صحیح ہے۔ فَأَدَّاهَا إِلَّا 10 اواق، تو اس نے باقی اوقیہ ادا کیے سوائے 10 اوقیہ کے، 10 اوقیہ باقی رہ گئے۔ او قالا، یہ شک راوی ہے کہ 10 اواق کہا یا 10 دراہم کہا، یہ شک راوی ہے، یا 10 درہم رہ گئے۔ ثم عجز فهو رقیق، پھر وہ عاجز ہو گیا اور وہ 10 درہم نہیں دے پایا ہے، فهو رقیق، تو سرکار نے کیا فرمایا، وہ رقیق ہے، غلام ہے، غلامی کے ہی احکام ابھی جاری ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو امام ترمذی نے، چونکہ اس مسئلے میں تقریباً تمام ائمہ اسی کے قائل تھے، ائمہ اربعہ، تو امام ترمذی نے اسی مذہب کی اور اسی بات کی تائید کے لیے یہ حدیث پیش کی۔ ھذا حدیث غریب، یہ حدیث اگرچہ غریب ہے لیکن تمام کا اجماع ہے اس پر، اس لیے لائق استدلال ہوگی اور اس سے استدلال کیا جائے گا۔ والعمل علیہ عند اکثر اہل العلم، اسی پر عمل ہے اکثر اہل علم کے نزدیک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے، وغیرہم، اور ان کے علاوہ سے، ان المکاتب عبد ما بقی علیہ شیء، کہ مکاتب عبد ہی ہے جب تک اس پر کچھ بھی باقی رہتا ہے، من کتابت ہی، اس کے بدلے کتابت سے۔ وقد رواہ الحجاج بن ارطاط، اور اسی حدیث کی روایت حجاج ابن ارطاط نے کی ہے، عن عمرو بن شعیب نحوہ، عن عمرو بن شعیب، اس طریق سے، ویسے ہی جیسے کہ گزر گئی۔ حدثنا، اب اس میں یہاں پر باب منہ ایک طرف لکھ دیا ہے، یعنی بعض نسخوں میں یہاں پر باب منہ، یعنی اسی سے متعلق ایک باب، اسی کے تتمے کے طور پر، یا من وجہ اس سے مناسبت ہے۔ حدثنا سعید بن عبد الرحمن المخزومی حدثنا سفیان عن الزہری عن نبہانہ، ہم سے حدیث بیان کی سعید ابن عبد الرحمن مخزومی نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی سفیان نے، وہ روایت کرتے ہیں زہری سے، وہ روایت کرتے ہیں نبہان سے، وہ روایت کرتے ہیں ام سلمہ سے، قالت، انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا کان عند مکاتب احدا کنہ، اضافت کے ساتھ، ما یؤدی
فلتحتجب منہ۔ حضرت ام سلمہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی کے مکاتب کے پاس ماں اتنا مال ہو یؤدی، جس سے وہ بدلے کتابت ادا کر سکتا ہو، فلتحتجب منہ، تو اس سے وہ پردہ کرے، اس سے وہ پردہ کرے۔ کون؟ اس کی مالکت، اس سے وہ پردہ کرے، یہ حکم دیا، یہ فرمایا فلتحتجب منہ، اس سے وہ پردہ کرے۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے، اس میں کچھ اختلاف۔ جب وہ اب دیکھو من وجہ اس سے ماقبل سے تعلق ہو گیا، کیونکہ اس پر ابھی کچھ باقی ہے، اس کے پاس مال ہے لیکن ابھی اس نے ادا نہیں کیا ہے، تو فرمایا کہ فلتحتجب، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث سے یہ سمجھ میں آیا کہ من وجہ اس کو آزاد کی طرح مان لیا، یہ تو ہے نا، یہ سمجھ میں آیا۔ تو اس اور تو آزاد کی طرح ہونا نہ ہونا یہی ماقبل میں مسئلہ تھا، اس لیے من وجہ اس باب کی مناسبت ماقبل سے ہو گئی۔ اب یہ کہ ایسے غلام سے اس کی مالکن پر پردہ لازم ہے یا نہیں ہے، تو ائمہ اکثر ائمہ اسی بات کی طرف گئے کہ یہ تبرعاً اور احتیاطاً ہے، ورنہ تو وہ ابھی غلام ہے۔ کیا ہے؟ وہ غلام ہے، اور جو خادمین بیت ہیں جو بار بار آتے جاتے رہتے ہیں، ان کی بنا پر حرج ہوگا، تو اس لیے ان سے پردہ کرنا لازم نہیں ہے، اس لیے علماء نے فرمایا کہ یہ احتیاط و تبرع پر حکم ہے، اور احتیاط تو برتنا بھی چاہیے۔ چلیے خیر، فرماتے ہیں وَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيث، اس حدیث کا معنی ہے عند اہل العلم، اہل علم کے نزدیک علی التبرع، کہ یہ حکم تبرع پر ہے، احتیاط پر ہے۔ وقالوا لا يعتق المکاتب، اور کہا کہ مکاتب آزاد نہیں ہوگا، وَإِنْ كَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي، اگرچہ اس کے پاس مال ہو ایسا کہ جس سے بدلے کتابت ادا کر سکتا ہو، حَتَّى يُؤَدِّيَ، کب تک آزاد نہیں ہوگا؟ یہاں تک کہ وہ ادا کر دے، تو یہ غلام ہی ہے۔ تو اب حکم جو ہے وہ تبرع کی بنا پر ہے۔ اب مسئلہ ایک یہ ہے، چلیے خیر، اکثر تمام ہمارے ائمہ اربعہ کا قول یہی ہے کہ تبرع کی بنا پر ہے، کہ احتیاط کی بنا پر ہے۔ مسئلہ ایک دوسرا یہاں پر یہ آ سکتا ہے اس کی مناسبت سے، ورنہ اس میں تو وہ مذکور نہیں ہے، اور آج کل اس طرح کے سوالات لوگ کر بھی رہے ہیں کہ عورت کا چہرہ یہ پردے میں شامل ہے یا نہیں ہے۔ تو ائمہ ثلاثہ اس بات کے قائل ہیں کہ عورت کا چہرہ پردے میں شامل نہیں ہے، لیکن امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کے قائل ہیں کہ عورت کا چہرہ بھی پردے میں شامل ہے۔ دلائل موجود ہیں اس کے، لیکن گفتگو اس پر اب نہیں، ضرورت پڑی تو کل کرتے ہیں۔